اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تھکے نہیں ہو تو کوشش کر لو سرکار امیر المومنین کی ذات پہ صلوات سارے بلند آواز سے پڑھ کریں محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد ہے اجازت چند لمحات عبادت میں گزارے آپ کے ساتھ آل محمد کے خالق آپ کو اور بانیان کو کسی کا محتاج نہ فرمائے شام کا وقت ہے علی کی مخدومہ بیٹی آپ کو اور بانیان کو وسیع رزق عطا فرمائے صحت سلامتی اور زندگی عطا فرمائے انکل چاچا ذوالفقار صاحب ان کے اہل خانہ بیٹے دوست احباب ان کی یہ محنت اور آپ کی آمد کے صلہ میں شبیر علیہ السلام کی ماجر عظیم عطا فرمائے اس وبائی مرض سے میرا مالک پوری دنیا کو ہمارے وطن عزیز کو آپ تمام عزاداروں کو جلد از جلد نجات عطا فرمائے جتنے عزادار جہاں جہاں پر مریض ہیں شام کا وقت ہے قبولیت کا وقت ہے مالک تمام کو شفائے کلی عطا فرمائے بے اولاد عزاداروں کو سیدہ عزادار بیٹے عطا فرمائے بے گھر مومنین کو میرا مالک عزائے حسین کے لیے گھر عطا فرمائے ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کی میرا اللہ حفاظت فرمائے وارث زمانہ میرے سردار کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے ہم گناہگاروں کو اپنے سردار کی زیارت نصیب فرمائے ذکر اور ذاکرین کے لیے عزادار و عزاداری کے لیے میرا مالک مزید آسانیاں پیدا فرمائے صلوات ایک ایسی پڑھیں کہ دعا قبول ہو جائے اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل چٹی سمجھ کے صلوات نہ پڑھو ذرا بلند کر کے صلوات پڑھ لیں بادشاہ بھی آگے ان کو اتنی جلدی ہے کہ بس ان کی ہم نے سب نے کہا ہے کہ آپ برآمدگی کروا دیں دو کے دو جملے فضیلت آل محمد کے اسی پہ میں آپ کا سلام کر لوں گا پھر زندگی باقی تو کئی مکمل نوکری آپ کے سامنے پیش کر لیں گے انشاءاللہ گنے چنے سے لمحات ہیں بس اسی میں ہی سمیٹ لینا ہے پتہ نہیں کس منزل پہ کھڑا ہے میرا مرشد علی چکر میں ہے ساری کائنات عقل حیران ہے اس سے بھی بلند کھڑا ہے علی اور پھر جب علی کی تلاش میں بندہ نکلے تو کتنے پر کتنا حوصلہ کتنا علم کتنی پرواز بشر کی سوچ تھک جائے گی علی کی نالین کی دھول اس سے اوپر ہے ایک یہ دو یہ تین کلب بھائی یہ جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں شام کے وقت بڑی ایک بات کرنی اور بڑی خوبصورت بات ہے اور جب اس تلاش میں نکلا زمانہ بڑے بڑے لوگ نکلے تو کوئی کہیں تھک کے گر گیا کہیں تھک کے گر گیا لیکن اس کی منزل کو نہ پا سکے کہ اس کی حد کیا ہے میں حسین علیہ السلام کے چھوٹا سا ذاکر ہوں امتی ہوں غیر سید ہوں میرے اندر حوصلہ ہی نہیں میں آپ کو علی کے ایک نوکر کی بات سناتا ہوں ساری رات سفر خود کرنا کہ پھر علی کیا ہوگا تھوڑا سا مسکرا تو پڑھو آؤ جی سید ہاں بیر بشارت شاہ جی ہاں جی آؤ جی سید آؤ جی ماحول بن گیا جی خوبصورت ہو گیا جی وقت ضائع نہ کرنا ان کا وقت ہے قیمتی وقت ہے اسی طرح مسکراتے رہنا جو اس محلے میں جوان بیٹھے ہو آواز سمجھ آ رہی ہے نا یعنی آپ کے مذہب شیعہ کے ذمہ دار شخصیت ہے میرے بات آپ کے مذہب شیعہ کے جتنے علماء ہیں او بھائی توجہ کر میں بڑی مشکل سے یہ ماحول بنایا پھر خراب نہ کر ہمارے شیعہ مذہب کے جتنے مفکرین ہیں جتنے علماء ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں مرشد دو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی کیا ایک تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جناب فضہ کا وطن کون سا ہے اور دوسرا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ افضل فضہ ہے یا سلمان
ہاتھ جو اٹھا رہے ہو یہ خیرات لے رہے ہو سیدہ کی بارگاہ سے. آپ سلامت رہے مولانا. ایک دفعہ تو اونچا بول پڑو حیدری. بس سمجھ گیا. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فضا افضل ہے کہ سلمان. اسے حسنین ماں کہتے ہیں. کیوں نہیں بول رہے ہو سامنے والے؟ اسے نانا کہتے ہیں. میرا بچہ بول پڑا جی. میرا بیٹا آپ خوش ہو جائیں گے, ادھر والے بھی خوش ہو جائیں گے. اسے ماں کہتے ہیں جناب فضا کو. جناب سلمان کو نانا کہتے ہیں. اسے علی اور نبی بہن اور بیٹی کہتے ہیں. سلمان کو بھائی کہتے ہیں. پردے والی مخدومہ فضا کو بہن کہتی ہے, سلمان کو چچا کہتی ہے. کون فیصلہ کرے کہ کون افضل ہے؟ پھنس گئے ہو جو یوں یوں کر رہے ہو. وہ منا اہل البیت کی مسند پہ جلوہ فگن ہے سلمان. فضا اہل بیت میں رہتی ہے. ساری رات کھڑے رہے تو یہ نہیں جائیں گے. ایسا نورانی ماحول بن سکتا ہے, مولا کی قسم ہے, کہ جناب کی سوچ سے بہر ہو جائے گا. اسے وہ اہل بیت میں رہتی ہے. کون فیصلہ کرے؟ مفکرین خاموش ہیں, قلم بند ہیں, کرتاس چپ ہے, کوئی فیصلہ نہیں دے رہا. پتہ مجھے بھی نہیں میں کون ہوتا ہوں فیصلہ دینے والا, لیکن میرے پاس دو دلیلیں ہیں. دو تیسری نہیں ہے. جو فضا کو افضل قرار دیتی ہیں سلمان سے, دو دلیلیں ہیں. پہلی دلیل باقر شاہ میں ان ماتمیوں کے حوالے کرتا ہوں, قیمت مل گئی تو ٹھیک ہے ورنہ بادشاہ کے حوالے منبر ہے. پہلی دلیل وصول فرما لینا. جو فضا کو افضل قرار دیتی ہے سلمان سے, کیا سلمان 13 معصومین کو دیکھتا ہے, فضا 14 کو دیکھتی ہے. شام والی بی بی آپ کے ہاتھ محتاج نہ فرمائے جو ہاتھ شام کے وقت مجلس شبیر علیہ السلام میں پھیلے ہوئے. اتنی کافی ہے شام کے وقت. اور صبح 9 بجے کے سننے لگے ہو یار. سارا دن کی گرمی بھوگتا ہی ہے آپ نے. یا علی ختم ہوگی بات. دوسری دلیل سنو اور پھر میں چھٹی. دوسری دلیل شاہ جی جاگنا, جھولی پھیلا کے کھڑا ہوں, خالی نہ بھیجیں کالے کپڑے آ لیا, تھوڑا سا مسکرا پڑ. تجھے میں سمجھا نہیں سکوں گا لیکن تو مسکرائے گا تجھے ثواب ہوتا رہے گا. دوسری دلیل, عصمت کے دروازے پر دستک ہوئی. اندر سے جناب فضا پوچھا من انت علی الباب بطول, کون ہے محمد کی بیٹی کے دروازے پر؟ بہر والا بولا میں سلمان. فضا کہتی ہے کام بتاؤ. کیا بات ہے. آپ کو واہ جو اس تھکاوٹ میں خوش بیٹھے ہو, جو اس گرمی بھگتا کے بھی مطمئن بیٹھے ہو. نہیں میں سلمان, کام بتاؤ. جناب سلمان کہتے ہیں فضا بہن, دونوں بہن بھائی اکٹھے ہیں اور تیسرا کوئی نہیں ہے. آج کام کسی سے نہیں, میں جلدی کر رہا ہوں, آج کام آپ سے ہے. بتاؤ بھائی جان کیا کام ہے مجھ سے؟ کہتے سلمان کہتے اگر لکھ لی یہاں تو لطف آئے گا, داد کی خیر ہے. سلمان کہتے فضا جب بھی میں تجھ سے بات کرتا ہوں تیرے لہجے میں بڑھائی ہوتی ہے, چڑھائی ہوتی ہے. تیرا گفتگو کا انداز مجھ سے ذرا بڑھا کے آتا ہے. یہی پوچھنے آیا ہوں کہ تیری کون سی فضیلت مجھ سے زیادہ ہے؟ بڑی بے نیازی سے علی کے برتن بھی دھوتی رہی. جو فضا نے انداز میں پیر بشارت سے جواب دیا ہے میں خطابت میں ڈھال ہی نہیں سکا. میری خطابت کان پکڑ کے کھڑی ہے. اس بے نیازی کے انداز کو میں کیسے ڈھالوں؟ یوں برتن دھوتے دھوتے کہتی ہے سلمان اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں تجھ سے اس لیے ذرا بڑھا چڑھا کے بولتی ہوں کہ قیامت کے دن میں تجھ سے پہلے جنت جاؤں گی. ایک دو جو ہاتھ جناب فضا کو سلام نہ کر سکے وہ ہاتھ کا کیا فائدہ ہے جو لنگر بھی کرے اور فضا کے سلام کے لیے نہ پھیلے. اچھا دعا, میں تجھ سے پہلے جنت جاؤں گی. سلمان کہتا ہے یہی تو پوچھنے آیا ہوں کہ کس فضیلت کے تحت. ماتمیوں جاگنا. کہتی ہے بات سن, دونوں بہن بھائی اکٹھے بیٹھے اکیلے ہیں, مدینے میں کسی کو نہ بتائیں,
لوگوں کے ہاضمے کمزور ہیں، تو اپنی بات کرتا ہے نا کہ تجھ سے پہلے جنت جاؤں گی۔ یہ جو جنت کے سردار ہیں ہمارے مرشد حسنین شریفین، سلمان کہتے ہیں ہاں میں ان سے بھی پہلے جاؤں گی۔ کیا خیرات والے لوگ شام کے وقت مجھے ملا دیے مولا نے، آپ سلامت رہے۔ سلمان کہتے ہیں حسنین سے پہلے؟ کہتی ہے سلمان حیران نہ ہو اور ہو جا، تو حسنین کی بات کرتا ہے، یہ جو جنت بانٹنے والا ہے ہمارے مولا علی، میں ان سے بھی پہلے۔ ادھر والوں کو کیا ہو گیا؟ تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے، سانس لے حسین کی مجلس میں، پھیپھڑا ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ وکھرا نخرا آ گیا ساڑھے میں، بہر کرونا ہے بچی، یہاں حسین کا گھر ہے، یہ شفا ہی شفا ہے۔ جب آیا نا علی کا نام، کلب بھائی اب یوں کرنے کا وقت ہی نہیں یار۔ اٹھا سلمان تطہیر کے دروازے پر ہاتھ ڈال کر کہتا ہے کیا تجھے علی اور نبی نے بہن اور بیٹی کہہ دیا؟ حد بھائی جان، مولا آپ کو سید دے، سارا دن آپ نے مولا کے مداح خانوں کی نوکری بھی کی ہے، ذکر کی زینت بھی رہے، مولا آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، جاگنا۔ سلمان کہتے کیا تجھے بہن اور بیٹی کہہ دیا علی سے پہلے؟ برتن رکھ کر کہتی ہے اونچا بولا ہے نا، جا مدینے میں ڈھنڈورا پیٹ، تو علی کی بات کرتا ہے، میں جنت کے مالک نبی سے بھی پہلے جاؤں گی۔ یہ ہاتھ نہیں، یہ کشکول ہے۔ سید تھوڑی دعا مل گئی، عزاداراں دی زیارت ہو گئی، بادشاہ خوش ہو گئے۔ ہاتھ اٹھایا کرو جو جوان ہوتے ہو، ایک باری تو اچھا بولو چاہ حیدری۔ نبی کی بات آئی، آپ کو بابا میرا بچہ، نبی کی بات آئی، سلمان نے دروازہ چھوڑا، سیدھا مسجد نبوی، حسنین کے نانا مصلی پہ تشریف فرما۔ دور سے آتے سلمان کو دیکھ کر محبوب کبریا مسکرائے، مسکراہٹ لے کر کہتے ادھر 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 ادھر، کیا کہہ دیا فضا نے؟ یہ آپ کو واہ واہ، آپ کو واہ واہ، اس عشق کو واہ واہ۔ طیب بھائی مولا کی قسم ہے، کمال جملہ میں کہنے لگا ہوں ان جوانوں کے سامنے، یہ میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں، یہ سردار، یہ سید، یہ عزادار میں ذکر فرمائے۔ کہتے سرکار میں نے پوچھا ہے فضیلت کا، تو مجھے کہتی ہے میں تجھ سے پہلے جنت جاؤں گی۔ تو چلو مولا خیر ہے، وہ تو کہہ رہی تھی میں حسنین شریفین سے بھی پہلے جاؤں گی، علی مولا سے بھی پہلے جاؤں گی، آپ کا بھی نام لے رہی تھی کہ آپ سے بھی پہلے جاؤں گی۔ سرکار فرماتے اس میں گھبرانے والی کون سی بات ہے، چلتے ہیں فضا بیٹی سے پوچھ لیتے ہیں۔ آگے سرکار، پیچھے سلمان، سرکار اندر داخل ہو گئے، سلمان دروازے پہ رکا، محبوب خدا نے آواز دی فضا بیٹا پکھیالے گل دی قیمت مل جائے تو پہلے تو نوکر تھے، پھر پکے نوکر نہ سید جے مل گئے تھے۔ مصطفیٰ کی آواز فضا کے کانوں سے ٹکرائی، سنبھلی ہوئی چادر کو پھر سنبھالا۔ کیا لوگ ملا دیے حسین کی ماں، آپ کو سلامت رہے، جوان بولے میرے ساتھ، او آخری ماتمی کو سلام۔ اٹھی، ہاتھ باندھے، لبیک یا رسول اللہ، بطول کے پاک بابا میں حاضر۔ بیٹا بات سنو، جی بادشاہ حکم۔ شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھا، بیٹا یہ کیا کہا؟ میں جانے لگا ہوں، ایک منٹ بھی نہیں لگے گا اور جانے لگا ہوں۔ اور بیٹا یہ کیا کہہ دیا سلمان کو؟ کہتی ہے بادشاہ میں نے یہی کہا ہے کہ میں اس سے پہلے جنت جاؤں گی، پھر یہی اس سے کہا ہے کہ میں حسنین شریفین سے پہلے جنت جاؤں گی، پھر یہی اسی سے کہا ہے کہ میں اپنے مولا علی سے پہلے جنت جاؤں گی۔ بادشاہ یہ بھی میں نے اسی سے کہا ہے کہ میں آپ سے بھی پہلے جنت جاؤں گی، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ کی بیٹی بطول سے بھی پہلے جاؤں گی۔ اگر ہاتھ اٹھا لیے تو جو جوان بیٹھے ایک سیکنڈ یہی پہ رکھنا، ایک سیکنڈ ہاتھ نیچے نہ کرنا۔ میرا دل کر گیا کہ مل کے خیرات مانگتے حسین کی پاک ماں سے جناب فضا کا واسطہ دے کر۔ سرکار مصطفیٰ فرماتے بیٹا سلمان سے ہم چار برداشت نہیں ہو رہے، تو بطول کا نام بھی لے رہی ہے، چادر اتار کر مصطفیٰ کی نالین پہ رکھ کے نیچے زمین پہ بیٹھ کے بلا تشبیہ کانپتے کانپتے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے سرکار کنیز کی کیا جرت کہ اتنے بڑے بیٹھ کر دعوے کرے۔ پچھلے جمعے اسی مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کر آپ نے خود ہی تو فرمایا تھا کہ قیامت کے دن میری بیٹی فاطمہ ایک نورانی اونٹنی پہ سوار ہوگی، اس اونٹنی کی مہار فضا کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو مولا مہار والا تو پہلے ہی
آپ آباد رہے، آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے، آپ کے ہاتھ سیدہ محتاج ہی نہ فرمائے، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے۔ بادشاہ آئے، بسم اللہ، بسم اللہ۔ مومنین تشریف رکھو، حسب آخر دی حیثیت نال سید الذاکرین شہنشاہ ذکر مصائب فخر سادات جناب پیر سید اقبال حسین شاہ صاحب جو کہ تابوت مولا علی علیہ السلام برآمد کراؤن گے، جڑے باہر کھڑے نے یا دور آواز سو رہے نے، سارا دن مجلس ذات شرکت رکھی ہوئے، سارے تشریف لے آؤ۔ حسب آخر دی حیثیت نال تابوت مولا علی علیہ السلام برآمد کروا رہے نے سید الذاکرین شہنشاہ فضائل و مصائب فخر سادات نقاش غم جناب سید اقبال حسین شاہ آپ بجا۔ اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجدہ اون اللقا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 الہی دن بھر دی محنت کاوش و کوشش محنت و انصرام امور فرش ازا جملہ اہتمام قبول فرما خداوندہ اس پر خلوص عبادت ثواب ذکر عظیم مسمینت و مسعید ثواب بحق چہاردہ معصومین بانی مجلس ذوالفقار وحیدے جملہ خاندان دے مرحومین تک پہنچا الہی مغفرت فرما درجات بلند فرما موسم دی اتنی شدت دی جتنے حاضرین و سامعین بارگاہ شبیر اچ دامن اچ ڈھیر ساریاں دعاواں لے کے آئیں تیری ذات دلان دے بہت جانن والی ذات ہے خداوندہ بارگاہ فرزند زہرا چوں کسے محتاج نو خالی نہ لٹا بیمارہ نو شفا عطا فرما الہی بے اولادہ نو اولاد عطا فرما جنہوں نے دیتے نی خدایا سلامتی و درازی و عمر عطا فرما میرا اللہ میرے ملک دی حفاظت فرما سنی شیعہ نو اتفاق عطا فرما دشمنان سید زہرا نو تباہ و برباد فرما وارث کائنات وارث خون حسین وارث صف ازا وارث کعبہ وارث ذوالجنا بقیت اللہ لازم شہنشاہ معظم امام قائم دا جلدی ظہور فرما قبولیت واسطے صلوات بلند آواز ناک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات قال امیر المومنین علیہ السلام انا المظلوم صلوات احباب اہل بیت حاضرین مجلس شرفاء علاقہ ماتمیان امام عزاداران حسین علیہ السلام جتنے بیٹھ گئے ہو صرف اس واسطے شبیر دی یتیمی دا آخری بہن زیادہ دیر سمخ خراشی نہیں کرنی جس دا جنازہ آئے گا
اس میرے امام دا فرمان ہے انل مظلوم، دنیا والوں میں بہت بڑا مظلوم۔ اج بھی ظاہر نجف جا کے میرے بادشاہ دا جڑا سلام کر دینے، السلام علیکہ یا اول المظلوم، اے کائنات دا پہلا تے بڑا مظلوم علی، میرا سلام ہوئے۔ کدی سوچے ہے علی حسین تو بڑا کیوں مظلوم ہے؟ سڑیاں سادہ ماما عقیدے علیاں ماما سن جھولی چھپا کے دسے آئی حسین مظلوم ہے، لیکن پکیالے والے شبیر تو بڑا مظلوم علی ہے۔ ایک کوئی جملہ کافی ہو جائے گا، حسین تے ظلمہ دی انتہا ہے، 9 لکھ بدماشا چو ہاتھ نہیں جس شبیر نو نہ ماریا ہوئے، ظلم نہیں جڑا شبیر تے نہ کیتا گیا ہوئے۔ لیکن جتنا بڑا مظلوم ہے حسین، شبیر دی زندگی چ 9 لکھ چوں کسے ملاؤن دی جرت نہیں ہوئی شبیر دیاں بہناں دے خیمے الوے کی۔ مہربانی جنہ دی ہائے نکلی، علی او مظلوم ہے جڑا ویدا رہا زہرا مریندی رہی، علی او مظلوم ہے جدے سامنے بطول مار دیتا ہے۔ اس مظلوم میں اول دا ایک وین، یقیناً تسمی دور جانا ہے، کسے نال مائے، کسے نال بیٹی ہے، کسے نال بہن، صرف اس واسطے رک گئے ہو، جنازے لیٹ ہوندے نے لگ دے نہیں جاندے، جتنے بیٹھ گئے ہو، جس لئے جنازہ اٹھ دے گلیچ بندے بازے بے بس ہو کے روندے نے، آخری دیدار ہوندہ ہے، آخری ودا ہوندہ ہے، گلی جنازے دے پیچھے پیچھے جڑا ڈھائیں مار کے روے، مہمان دور تو آئے پوچھ دینے ایک لگدا نے جڑا اچھا روندہ ہے۔ مظلوم دے جنازے تے انج وین کریں، پردے چ بیٹھی معصومہ پوچھے اماں ایک لگدا ہے میرے دادے، میں صدقے ہوا، میں صدقے ہوا، میں صدقے ہوا۔ دعا منگو انشاءاللہ پردیس کسے شریف دی دھی یتیم نہ ہو۔ کوفہ کھا گیا علی دیاں خوشیاں نو، عیداں سعیداں دیاں ایو شہر کوفہ کھا گیا۔ میں صدقے ہو پواں 40 ہجری چند رمضان دا چڑھیا، علی اس چند نوے کہ ان للہ و ان الیہ راجعون۔ اولاد ساری پیاری ہوندی ہے، جتنے والدین بیٹھے ہو بیٹیاں نال زیادہ پیار ہوندہ شریفہ نو، پھر دھیاں چوں بے اولاد بیٹی نال زیادہ ہمدردی ہوندی۔ شاید یہ وجہ ہی سیدزادہ علی اپنی زندگی دی آخری افطاری تے سحری اپنی ام کلثوم بیٹی نال کی، نمک نال افطاری کیتی ہے۔ بیٹی آکھے بابا شربت بنایا، بابا بھی پی لو۔ علی دن بیٹا میری طبیعت نہیں، گرمی بڑی ہے۔ فرمائے جان دے نا توڑے بابا نو گرمی دے روزے بڑے پسند نے، بابا تھوڑا جا۔ فرمائے نہیں بیٹا مہربانی۔ تیسری دفعہ مظلوم دا میں چھوٹا جا ذاکر ہاں، رمضان گزرے ہے، جیڑی میری افطاری میرے گھر آئی ہے، میری بیٹیاں نے وہ جان دیاں نے ساڑے بابے دا کی مزاج ہے۔ ہر دھی اپنے پیو دے مزاج نو مد نظر تیاری کر دی ہے، یہ جان دی ہے میرے بابے دا مزاج توحید ہے، توحید نما مزاج دا مالک۔ فرمیندے نے بابا تھوڑا جا پی لو۔ علی دن اچھا بیٹا جے میرے تے میری امانت رکھو۔ بابا امانت تو اڈا شربت؟ فرمیندے نے ہاں کل کوئی مہمان آسی اس نو ترے بڑی ہو سی، مرحبا مرحبا مرحبا، میں بس توڑے انتظار ہے چاہ، توڑے لو دیر ہے، میرے لو دیر نہیں، میں بالکل قریب ہاں، جتھے توڑے سونا ماحول بنے میں بینڈ شروع کر دیا۔ محفوظ مقام تے بی بی پاک شربت دا جام رکھیا، صبح سیری کر کے علی پتران مختلف مساجد بھیجیا۔ 40 ہجری دا کوفہ بہت بڑا کوفہ ہے، محلے نے محلیاں دی اپنی مسجداں نے، قبیلیاں دی علیحدہ مسجداں نے، ہر مسجد علی اپنے پتران بھیج رہے۔ جامعہ اور مرکزی مسجد کوفہ جتھے ضرب لگ رہی ہے، اتھے مولا متقیان خود امامت کرا رہا ہے۔ ضرب دے ٹیم ولایت دی پگ دا وارث حسن بابے نال ہے، باقی علی دے پتر مختلف محلیاں دی مسجد دی ذیلی مساجد دی علی پتران بھیج کے سیری دا ٹیم ہے، امام دا گھارے میں تے نسبت دے سکنا، علی اپنے ویڑے چو سیری دے ٹیم ترے نے،
पंजवें कदम ते अली गए ते पिछों आवाज़ आई बाबा अली धियां दे लहजे पहचान देन। अली रुक के वेख्या है, आवाज़ आलिया दा है लेकिन खलोती उम्मे कुलसूम है। बेटा तुसी बुलाया? फरमाया बाबा मैं नहीं बुलाया, तुहाडी मलका शर्मो हया बेटी बुलाया। अली अदन ते कित्थे मेरी आलिया? फरमाया बाबा मेरी कंड पीछे खलोती। कंड पीछे क्यों? फरमाया मिन्नतां कर दी है, बाबे नाल गल करनी है, ओला बना मैं बाबे नाल कोई गल करा। अली वापस आए, यदुल्लाई हाथ ही दे सर ते रखे। बेटा कोई गल करनी है? जी बाबा। हाँ बेटा बोलो। फरमाया बाबा तुसी रोज़ मस्जिद जाते हो? बाबा पता नहीं क्या गल है, तुसी टुरदे हो मेरा हाँ लांदा है। क्यों बेटा? फरमाया बाबा मैं धियां। बाबा जोर नहीं, मिन्नत करनी है। बाबा मुमकिन है अज दी नमाज तुसी घर साडे नाल पढ़ लो? क्यों बेटा? फरमाया बाबा मुसल्ले ते अख लगी है, ख्वाब डिठा है अम्मा ज़हरा दे वाल खुले होया, अज नाने दी पग लथी हुई आई, मेरी मां दा हथ पासे तो बुलंद आई। बाबा कदी घर पढ़ लो। अली धियां नूं तसल्लियां दे के मस्जिद चाहे खुदा लानत करे अब्दुर रहमान इब्ने मुलजम मलम। अली दियां धियां नूं यतीम करन वाला तेरी नस्ल बर्बाद होवे। सुता पियाई ठोकर मार के दिन जाग मैं अली आ गया। बकाए तौहीद दी खातिर अली मेहराब मस्जिद चाहे जिथे अली नूं ज़रब लगदी है। सफ़ा बन गईयां। अली तकबीरतुल इहराम वास्ते हथ बुलंद कीते। अल्लाह ये मलाउन नमाज दी सफ विचों बाहर निकलिया। अली रुकू कीते, इस सतून दा उल्ला लिया। अली सजदे च गए। इस हरामी ने तलवार बेनियाम की जेड़ी 1000 दिरहम दे जहर च बुझाई गई है। अली सजदे दूसरे चो सर चाह रहे हैं। इस पूरी ताकत नाल अली दे सर ते वार की। देखोगे मेरे हल ज्यादा समझ आएगी ज़रब इतनी शदीद क्यों आई। उलमा लिखे इस वास्ते अली सर चाह रहे हैं, ये तलवार मार। ज़रब इतनी शदीद आई मस्जिद कूफा दे दरो दीवार हल गए, ताका नाल ताक टकराए। ज़रब दे बाद अली दे पग अद्धी सज्जे मोंडे ते झणी है, अद्धी खब्बे मोंडे ते झणी है। मैं नहीं समझाया, इस जुमले ते तवज्जो करना। ज़रब दे बाद अली दा सर इंज खुले है जिवें कारी दे सामने कुरान खुले। मैं सदके हुण तुहाडी हाय निकल गई। मेरे मौला दे मुंह चों निकले फुज़तो बिरब्बिल काबा। अरश हलन लग पिया। दरो दीवारे कूफा नूं ज़लज़ला आ गया। प्यो तड़प रहे हैं। पिछली सफ बिल्कुल बाबे दे बराबर खलोते ने हसन। अहमियत नमाज वास्ते मोमन वास्ते इको जुमला ही काफ़ी है। तड़पदियां अली सज्जा हाथ चाया। तकद्दम या बुनय्यल हसन, हसन बेटा आगे बढ़ो, पहले नमाज मुकम्मल कराओ। फिके जाफरी अच में यार इमामत। प्यो तड़प रहे हैं, हसन मुतमईन होके पढ़ रहे हैं सुबहान रब्बियल आला। नमाज मुकम्मल हुई। ओ मैं सदके होवां, बाबे नूं संभालिया गया। एक मलाउन वार करके नस गया। कायनात जिथे जुल्म होया पहला मकतूल दा वैन या पुत्रां कीता है या धियां कीता है। कायनात दा पहला ते वाहिद मजलूम अली है। पख्याले वाले शहादत अमीर दा पहला वैन न पुत्रां कीता है, न धियां कीता है, न कूफे होया है, न मक्का मदीने होया है। पहला वैन ही अरशां ते होया। ताजे मलकूती लहा के जबरी रो रो के पैदा है। अला अन्ना अमीर अल मोमिनीन कद कुतिला। फरिश्ते आओ तस्बीहां छोड़ो, मेरा उस्ताद मारा गया। शियां सुनिया जबरील लवैन कायनात दे जरे जरे नाल टकराया। हर कै सुनिया जिवें सैयद दियां धियां सुनिया, कै नहीं सुनिया। पर्दे सही सैरी दा वक्त आई। जबरील लवैन बुलंद होए। ज़ैनब दी चादर गल आ गई। कलसूम अल दौड़ी है। कलसूम ज़ैनब अल दौड़ी है। 16 भिरा ने सैयदादियां दे लिया कुरान मैं सर ते रख देना। जबरील लवैन बुलंद होया है। सारियां अली दियां धियां ना हिको लैंदियां अब्बा। आफरीन आफरीन आफरीन।
غازی جلدی آ بابا مارا گیا چادر لہ پیاں وال کھل گئے جڑے دار امیر دے زوار بیٹھے ہو کوئی وڈا گھر نہیں میرے امیر امام دا چھوٹا جا گھر ہے علی دیاں شہزادیاں دار امیر دے ویڑے انج بھج دیاں جی میں پکھی پنجرے بھجدا باہر نکلن پردہ نہیں دیندا گھر بان محمد بابے دی محبت نہیں دیندی سیدزادیاں اسے وڈے دروازے دے اندر کھلوتیاں اتھے شہزادیاں دے وال کھلے ہوئے اتھے جبریل دوین کائنات دے ذرے ذرے نال ٹکرائے علی دے پتراں اپنی اپنی مسجد چو نماز مکمل کرائی پہلی باری بغیر نہ لین دے علی دے پتر بابے دی جامعہ مسجد ال دوڑے نے قرآن میں سر تے رکھ دینا پکھیا لیا لیا سارے پتر علی دی بابے دی مسجد ال گئے نے ہکو عباس جدا رخ بابے دی مسجد ال آئی غازی دی پگ لتھی ہوئی ہے کوفے دیاں گلیاں نے جلال چلی دا پتر اپنے گھر پہ بھجدا ہے ادو غازی جلال نال داخل ہویا ہے اندر سیدزادیاں دے وال کھلے ہوئے آج پہلا موقع بنے ہے زینب کھلوتی رہی ہے غازی بھاج کے لانگے آئے پنجویں قدم تے غازی گئے زینب سجے جھڑیے کلثوم کھبے جھڑیے آدھیے پاک ہو گئے بابا مارا گیا ہے آج پہلا موقع ہے عباس میرا سلام مرحبا بھائی مرحبا 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 میں صدقے میں تے سمجھیا گرمی ہے تسی تھک پہ ہو سو علی دیاں دیاں کھڑ میں صدقے ہوں ایڈا سونا روے ڈالے آج پہلا موقع بنے میں کھلوتی رہی ہوں غازی میں نے ویکھے تے رکیا نہیں چلو جے تسی ان جڑے ہو میں تے سمجھا تھک پہ ہو صحبت اگلا جملہ توڑی برداشت باہر ہو ویسی اس سے جلال نال عباس بھجدہ اپنے حجرے چاہے غازی قبضہ تلوار تے ہاتھ رکھے اجے سیری آئی اندھیر آئی غازی تلوار چاہ کے قد سدھا نہیں کیتا پکھیا لیا لیا رکھا ہاتھ عباس دے مونڈے آتے تیرو آکھیا امال بنی نے کہیں گھر ساڑا برباد کی تے ونج دیکھو کون لائنے جیڑے ماتمی ماواں دیاں جھولیاں چو جمعے او غازی اینج ویکھے امال بنین دے وال کھلے ہویان ماں دی چادر گالائی تے رو رو کے پیا دیائی تو تے آدھا ہاوے میں کر سنگدہ پورے عرب دی سرخ زمینے او تیرے جیندیاں پیو کو آواز آندھائے اوے میری زینب دیوال کھلے آفرین 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 میں صدقے ہوا اممہ خیر ہو سی اممہ تو سی دعا کرو اممہ دوجی گلی دا موڑ نہ مڑے میرے پیو دا قاتل اممہ میں زمین دیاں تیمہ میں چلے آوا اممہ میں عرش دیاں آسمان نہ چلے آوا تو سی دعا کرو آج سید میرے تے پابندی نہ لان ایک گل کر کے غازی تلوار بے نیام کیتی ہے جلال نال اللہ دا جلال باہر نہ سے اس سے وڈے دروازے چو عباس پھر نکلنا جتھے علی دیاں دیاں کھلوتی ہے زینب تے بھرادہ جلال پہ وے دیئے پاک ہو گیا آلیہ نو اگے رکیا کوئی نہیں رکنا ہونویس کوئی نہیں ہے جیڑا بندے حالے تک ہائے نے کیتی پکھیا لیا لیا غازی جلال نہ لنگل لگائے علی دی دی عباس دا ہاتھ پکڑے ہے میری سینہ دیئے تین جلدی بڑھئے میری گل ہی کو یاد رکھی جیڑی حالتی چھے بابا گھر لیا نہیں تے زینب باہر آواز آندھائے باہر نہ آوے اسا مرن تو پہلے مر آفرین 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 بھائی کیا بات ہے تیرے ماحول کیا بات ہے تیرے ماحول میں صدقے ہوں واللہ با خدا میری اتنی توقع نہیں جتنا تو سونا جوڑ پہ ذوالفقار بھائی دی توفیقات اضافہ بچیاں دی زندگی ہونی مقدی ہے میری مجلس ادو عباس جلال نال ٹریا ادو نماز حسن مکمل کرائی اکو ضرب مار کے بن ملجم نسیا ہے ہر عالم دین لکھے وجہ کی ہے سارے علماء سنی شیعہ لکھے اس واسطے اکو ضرب مار کے نسیا جان لائی علی دی کنڈ خالی نہیں علی دی قطار پتران دی موجود ہے علی دے چھڑاوے نالے موجود نے
ہکو ذر مار کے نس گئے دوجی گلیچ پکڑیا گئے ڈر کے ماری ہے مطمئن ہو کے نہیں ماری جاندائی علی دی کنڈ خالی نہیں میں بھولیا نہیں پکھیا لیا لیا میں بار بار پیا رکنا ایدہ نائے امیر المومنین امیروں نوا دینے جدہ قاتل ہکو ذر مار کے نس جائے غریبوں نوا دینے جدے چھڑاوے لالا کوئی نہ ہو جدہ قاتل مطمئن ہو کہ 13 ضربہ مارے جدی 4 سالاں دی دھی پیا دیو وے ہاتھ کاٹ میرے پیو ہن ماتم کریوں ہاتھ کاٹ میرے پیو دیاں زلفا چوں باش مرحبا بھائی مرحبا 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 میں صدقے ہوں زخمی علی نو کمبل منگایا گیا یا چادر منگائی گئی چارپائی نہیں چادری زخمی علی نو لٹایا گیا حسن اپنا امامہ لہا کہ پیو زخمی دی سر تے پگ بنی تاکہ سر کھل نہ جائے وجہ اللہ تے خون آئی گریہ دی آوازہ بلندان علی آدھے نناک اگے نہیں آونا رومن اپنے گھرائیں جا کے اگے میریاں دیاں کھلوتی ہیں کسے دے رون دی آواز میری زینب دے کنتے نہ پاوے دار امیر تے مسجد کوفہ کوئی لمبا سفر نہیں یہ کوفہ دے زوار بیٹھے مسجد چو نکلے دار امیر آلے پاسے 5 یا 7 قدم دور علی نو لے کے گئے توڑا ماحول وے کہ میں بین کر لگا علی دیاں اکھاں باندھنے خون جاری ہے پوچھ دینے حسن کون کونوں میں چان آلے بابا 16 دے 16 پتر آگے نہیں میں میاں عباس ویر بھی ہے اون بھرا بھی آگے محمد حنفیہ بھی آگے حسین ویر بھی ہے نالالا کونا میں پکڑے ہوئے نالالا تیرے پیارے حسین پکڑے ہوئے حسین دا نام آئے علی تڑپ گیا دینے سارے چاون انہا کھو میں نہ چاہوے غریب رو کیا دے بابا کیوں نہ چاہاں فرمایا ادھار اتنا چمین دے جتنا لہی سنگے آج تم میرا جنازہ چاہیا ہے کل تیرا جنازہ 3 دن دھپا تے پیارانے تو وہ غریب ہے جنہوں نہ کوئی چاون آلہ ہو سیا فری میں صدقے ہوں زخمی علی چاہ کے گھر لے آئے جیڑی ساری زندگی پیو تو شرماندی رہی ہے ایوین میں اپنی بیٹیاں پردے داراں دے حصے دا کران جیڑی ماں دی کنڈ دولہ لے کے گلہ کر دیا ماں دے بعد بہناں دے اولے بنا کے پیو نال بولنا لے آج بابے نو ایک ہے اے وجہ اللہ تے خون ریش مبارک لباس خون اتارے آج آلیا پیول وے کے بابے دی اکھاں بندنے آج بھراوے دے رہے چادر گل بھی چاہ گئی وال کھلے ہوئے بائیں ودھا کے بھج پہ پیو دے گل بائی پا کیا دے آئیو میرا کسے نو کچھ نہ کھنا لا بابا آئیو میرا کائنات عادل تے یتیم پرور بابا علی اکھاں نہیں کھولیاں میرے علوے کھنا آلیا کمب دے ہاتھ پیو دی داڑی تلے رکھے متھا چمکیا دی بابا ساری زندگی تُسی آکھے میرے علوے کھج دھی پیا دیا اکھا کھول مینوے گا او بابا میرے وال کھلاوڑ آلا کونے بابا یتیم کرن آلا کونے بابا کونے تن زخمی کرن آلا ایک گل کر کے آلیا جھنی بھرا سہارا دیتے اجے آلیا نہیں اٹھی ہوتے دوجی آ جھنی اجے کلثوم نہیں اٹھے ہوتے خدیجہ آ جھنی ہے میں نے مردی کا سمے پکھیا لے آلے آلی دا گھارے انہی دی سیری علی آدن قیامت دا منظرے میں اکھو لیے ویکھاں ساریاں دھیاں یعنی رقیہ کیوں نہیں آئی جیڑا بندہ ماتم دے انتظاری بیٹھے علی آدن میں آنکھو لیے او دروازہ دورے گلی دا دیوار دے نال میری رقیہ دیوال کھلے ہوئے نا علی آدن میں غور نال ویکھا میں ضرب دا درد بھول گیا میں ویکھاں دی کیوں نہیں آ رہی آدن 14 سال دا ابا سے ہاتھ بن کے پیادہ رقیہ حالے نہیں جانا حوصلہ کر رقیہ دی کیوں نہ منجا میرا بابا زخمی ہو گیا ہے غازی رو رو کے پیادہ او ویکھ جے سہرا دیاں دھیاں پہیاں مل دیاں نے اسی نوکرانی دی اولادا او بطول دیاں دھیاں آفرین 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 ماتم کریں سونا ماحول بن گیا
او ویکھ جے زہرا دیاں دیاں پیاں ملدیاں نے اسی نوکرانی دی اولادا علی سجا چا کے دن آون دے میری زینب تو ود پیاری دھی ہے بابے بلایا ہے بابا بابا کر کے لاہور دی شہزادی بھج پئیے پیو دے گل آ کے بہی پائیاں اجے راج پیو تے دی نائن ملے یا دروازے تو آواز یا علی مبارک ہوئے قاتل پکڑی گیا اتنا بڑا عادل امام قاتل لنا سم کے فرمے دن حسن بہنانو آکھو پردہ کرن بہنانو حجرے چلائے جو میرے ویڑے کنات لو آؤ میرا قاتل سامنے آوے پردے لگ گئے کناتاں لگ گئیاں فرمے دن اوہ ابن ملجم کیا میں تیرا چنگا امام نائی کیوں پردے سچ میریاں دھیاں دیوال کھلائے نہیں بغیر دی زبان باہر نکلی ہوئی کمبدے پہ موت دے ڈر توں ادھے یا علی میں بھیجنا لکاؤنے میں دسنا تلوار کتھوں آئیے کتامہ ملونا کاؤنے میں لالچ دینا لا تیرا اصلی قاتل کاؤنے میں ساری دسنا مہربانی کر میں تس کھا گئی میری زبان تالو نالو نہیں پہ ہٹ دی پیاسے میں پانی پیوا پانی دا نام آیا زخمی پیشانی علی کمرے پھیری سجے کھبے وے کیا دن کتھے گیا میرا کربلا دا تسا حسین نالو آگئی بابا میں حاضران فرما جا حجرے چ بہنانو آکھو بابے دی امانہ دے وے اس جملے تے میں برامگی کروا حسن حسین اندر گئے نے بہناں دے ہتھا تو جام شربت لے آئے جی بابا فرمائے جو بسم اللہ میرے قاتل نو پیواؤ شیعہ سنیاں پنجویں قدم تے شبیر گیا ہے اللہ دا عرش ہلن لگ پہ ہے قیامت دا منظر آئی پیو پتر دے قاتل نو پانی پیا پیوان دے ادھو پتر ٹرے آئے پنجویں قدم تے پتہ نہیں علی نو کے خیال آئے اشارہ کر کے دن حسین واپس آ بابا نہیں پیوانا فرمایا تو نہ پیوا عباس تو پیوا غازی ہتھا تے جام چاہ کے پیو دے قاتل نو آدھا راج راج پی میری اپنی قسمات ادو عباس جام پہ آیا ہے ادو جبریل دا وین بلند ہویا ہے آج بھی چکوفہ دے لائیو میرے امام دا تابوت آج بھی چکوفہ دے آئیو مک گئی ہے زینب دی پہ کی آسے ہو لگی ضرب امیر دے ساری اقدس تے وہ تھئی کل کائنات ادا سے پکیا لیا لیا منظر کے رائی زخمی پیو کو آیا چاہیے دینا احمد دے پاک نواسے ودا نال دیوارا ماتم رہے کل کوفے والے منے دے عید شوالے تے وین کرے دیا رہیا اے علی لجپال جدھیا